خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دشمن اسلام ابو جہل اور پھیپھڑوں کی کمزوری کا ہومیوپیتھک علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام ہے۔ وہ قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا اور مکہ کے بااثر سرداروں میں تھا۔ اپنی دولت ذہانت کی وجہ سے قریش کی سیاسی اور عسکری سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کرتا تھا۔ یہی اس کے غرور کا سبب تھا، مگر اس کی اصل پہچان اسلام اور مسلمانوں سے شدید دشمنی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے تقریباً سبھی سرداروں نے اسلام کی مخالفت کی، مگر ابو جہل اس دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ ابو جہل کی مسلمان پر ظلم کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو جہل نے ہی شدید اذیتیں دے کر قتل یا شہید کیا تھا۔ حوالہ ابن ہشام کی سیرت النبویہ جلد اول۔ ابو جہل وہ شخص ہے جس کی حرکتوں سے رسول اکرم بھی محفوظ نہیں رہے، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو سازش کی گئی اس میں بھی یہ شریک تھا۔ حوالہ ابن ہشام السیرۃ النبویہ جلد دوم۔ ابو جہل غزوہ بدر میں ہلاک ہوا، جو کہ 2 ہجری مطابق 624 عیسوی کو ہوئی۔ اس جنگ میں ابو جہل قریش کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ جنگ کے دوران 2 کم عمر صحابہ حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت موؤوس بن افراح نے ابو جہل پر زبردست حملہ کیا۔ حضرت معاذ نے ابو جہل کی ٹانگ پر اس زور سے تلوار ماری کہ اس کی پنڈلی تقریباً کٹ گئی، اور پھر حضرت موؤوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر حملہ کر کے اس کو شدید زخمی کر دیا اور وہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کی خبر لانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ کمزور اور دبلی پتلی جسامت کے مالک تھے، زخمیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جب ابو جہل کے قریب پہنچے تو اس کو پہچان لیا۔ ابو جہل ابھی زندہ تھا اور ہوش میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دیا تو ابو جہل نے تکبر سے کہا، اے بکریاں چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ یعنی اس حال میں بھی ابو جہل کا تکبر باقی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا، اے اللہ کے دشمن۔ پھر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 3962۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قریش کے ان سرداروں کی لاشوں کو ایک خشک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جب یہ لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے اور ان مردہ سرداروں سے خطاب فرمایا، اے عتبہ بن ربیع، اے شیبہ بن ربیع، اے ابو جہل بن ہشام، کیا تم نے اب اس بات کو سچ مان لیا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں؟ پھر فرمایا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا،
کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ یہ سن کر حضرت عمر نے حیرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان مردہ جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح سن رہے ہیں، لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حوالہ بخاری حدیث نمبر 3976 اور مسلم حدیث نمبر 2874۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی بھی مردے کو سننے کی صلاحیت دے سکتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں کفار کو دی۔ حوالہ ابن قیم الجوزیہ کتاب الروح صفحہ نمبر 30۔ یوں ابو جہل اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا اور اللہ نے اس کے عبرتناک انجام کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے انسانی پھیپھڑے کی کمزوری کے ہومیوپیتھک علاج کی۔ اس مرض میں مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے اور سانس کے ساتھ سیٹی کی آواز آتی ہے اور بلغم بھی خارج ہوتا ہے۔ اینٹم ٹارک 30 میں اور فاسفورس 30 میں، دونوں ادویات میں سے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر دن میں 3 بار استعمال کریں اور 10 منٹ بعد بلارٹا اورینٹ کیو میں تھوڑے سے پانی میں 2-3 قطرے ڈال کر دن میں 3 بار استعمال کریں۔ ان ادویات کے استعمال سے جلد انشاءاللہ صحتیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔